بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران جنگی مشقیں کر رہا ہے، کسی بھی کارروائی کا سخت جواب دیں گے، نیتن یاہو کی ایک بار پھر دھمکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جنگی مشقیں کر رہا ہے، ان کے اقدامات پر نظر ہے، ایران کی کسی بھی کارروائی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران کی جوہری سرگرمیوں پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کا میزائل پروگرام دفاعی مقاصد کے لیے ہے، مذاکرات کے لیے نہیں۔ میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ مسلح افواج ملک کی دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ایران پر ایک اور حملے کا امکان رد نہیں کر سکتے، ہم اس لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایران پر ایک اور حملے کا امکان رد نہیں کر سکتے، ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہیں۔ ہم ماضی کی جارحیت کے نقصانات کو بھر چکے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار عباس اراغچی نے روسی میڈیا کو ایک انٹرویو میں کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران جنگ کا خیر مقدم نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ جنگ سے بچاؤ کا بہترین راستہ جنگ کے لیے تیار ہونا ہے، ہم ماضی کی جارحیت کے نقصانات کو بھر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ ماضی کا ناکام تجربہ دہرانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بہتر نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کو یقین ہے کہ ایران بیلسٹک میزائل پروگرام تیار کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل ایران پر دوبارہ حملے کے لیے امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم آئندہ ماہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں ایران پر حملے سے متعلق بات کر سکتے ہیں۔ امریکہ نے وینزویلا کا ایک اور خام تیل بردار بحری جہاز ضبط کر لیا۔ امریکہ نے وینزویلا کے ایک اور خام تیل بردار بحری جہاز کو تحویل میں لے لیا۔ یہ رواں ماہ ضبط کیا جانے والا تیسرا آئل ٹینکر ہے۔ حکام کے مطابق یہ بحری جہاز اس وقت خالی تھا اور وینزویلا واپس جا رہا تھا، جس پر امریکی حکام نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ وینزویلا کی جانب سے اس اقدام کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی حکام کا موقف ہے کہ یہ کارروائی وینزویلا پر عائد پابندیوں کے تحت عمل میں لائی گئی۔ دوسری جانب امریکہ نے وینزویلا کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے پیش نظر اپنی عسکری سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ بھی کر دیا۔ مرسیڈیٹا ہوائی اڈے پر امریکی فوجی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں، جہاں مکینکس کو بحری بیڑے کی تیاریوں میں مصروف دکھایا گیا، جبکہ ایک سپر اسٹالین ہیلی کاپٹر کی اڑان بھی ریکارڈ کی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے خطے میں طاقت کے اظہار کے لیے طیارہ بردار بحری جہاز، جنگی بحری جہاز اور جدید لڑاکا طیارے اور ہزاروں فوجی کیریبین کے علاقے میں تعینات کر رکھے ہیں۔ ان اقدامات کو وینزویلا پر دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ متعدد مواقع پر بیان دے چکے ہیں کہ وہ وینزویلا میں زمینی فوجی کارروائی کے امکان کو رد نہیں کرتے۔ سیاسی اور دفاعی ماہرین کے مطابق امریکہ کی حالیہ بحری اور فضائی نقل و حرکت خطے میں ایک ممکنہ بڑے تصادم کی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ واشنگٹن مدورو کو زیادہ دن اقتدار میں نہیں رہنے دے گا، کرسٹی نوم۔ امریکی وزیر برائے ہوم لینڈ سیکیورٹی نے کہا ہے کہ واشنگٹن وینزویلا کے موجودہ حکمران مدورو کو زیادہ دن اقتدار میں نہیں رہنے دے گا۔ کرسٹی نوم نے کہا ہے کہ وینزویلا کے قریب تیل لے جانے والے 2 جہازوں کو روکنا اس امر کا عکاس ہے کہ امریکہ وینزویلا کے صدر نکولس مدورو کی غیر قانونی سرگرمیوں کو جاری نہیں رہنے دے گا۔ وزیر برائے ہوم لینڈ سیکیورٹی نے کہا کہ وینزویلا کے صدر مدورو کو اب جانا ہوگا، واشنگٹن ان کو زیادہ دن اقتدار میں نہیں رہنے دے گا، مدورو کو اب اقتدار چھوڑنا ہوگا۔ دوسری جانب روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکہ کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے وینزویلا کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ روس پوری طرح سے وینزویلا کی خود مختاری کی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جدید طیارہ بردار جہازوں کی تیاری کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جدید طیارہ بردار جہازوں کی تیاری اور نیوی کے لیے گولڈ فلیٹ کا اعلان کر دیا۔ آبدوز سازی میں امریکہ کسی بھی ملک سے 15 برس آگے ہے۔ یہ بات انہوں نے وزیر جنگ اور وزیر بحری امور کے ساتھ
اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ 15 نئی آبدوزیں اور 3 جدید طیارہ بردار جہاز تیار کر رہے ہیں۔ آبدوز سازی میں بھی امریکہ کسی بھی ملک سے 15 برس آگے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ کو دنیا کے طاقتور ترین بحریہ بنا رہے ہیں۔ چین یا روس کوئی بھی آبدوزوں میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہماری آبدوزیں دنیا میں سب سے زیادہ جدید ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وکٹری نامی جہاز امریکی فوج کی طاقت کو قائم رکھنے میں مدد دے گا۔ اس سے امریکی جہاز سازی صنعت کو بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں گزشتہ سال 3 لاکھ افراد منشیات کے استعمال سے ہلاک ہوئے۔ یہاں منشیات کا داخلہ ہر صورت روک رہے ہیں۔ سمندر کے راستے منشیات کی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والی کشتیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کشتیوں کو سمندر میں تباہ کیا جا رہا ہے۔ منشیات کے امریکہ میں داخلے کو 95% تک روک دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات 12 فروری کو مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ محمد یونس بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کا کہنا ہے کہ ملک میں عام انتخابات 12 فروری کو مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ محمد یونس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ معزول آمرانہ حکومت کے حامی مبینہ طور پر انتخابی عمل میں خلل ڈالنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ معزول حکومت کے رہنما تشدد کو ہوا دے رہے ہیں۔ محمد یونس کا کہنا تھا کہ عبوری حکومت کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ عوام اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے بیتاب ہے، جسے پچھلی آمرانہ حکومت نے چھین لیا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آزادانہ، منصفانہ اور پرامن انتخابات کروانا چاہتے ہیں اور اسے یادگار بنانا چاہتے ہیں۔ غزہ میں دواؤں کی خطرناک حد تک قلت، ہزاروں مریضوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق۔ غزہ میں دواؤں کی خطرناک حد تک قلت پیدا ہو گئی، جس کے باعث ہسپتالوں میں زیر علاج ہزاروں مریضوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو گئے۔ غزہ کی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ دواؤں کی شدید قلت کے باعث مریضوں کے علاج میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ لیبارٹری ٹیسٹ اور بلڈ بینک کے سامان کی قلت کی شرح 59% تک پہنچ چکی ہے۔ غزہ کے ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انہیں مریضوں کی جان بچانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ مریضوں کی درستگی اور صحتیابی کے لیے جن ادویات کی اشد ضرورت ہے وہ دوائیں مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود انسانی امداد کی رسائی ضرورت کے مطابق نہیں ہو رہی۔ محکمہ صحت نے غزہ میں امداد کے ساتھ ساتھ دواؤں، لیبارٹری ٹیسٹ اور بلڈ بینک کے سامان کی فوری فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ برطانیہ نے اسرائیل کا مغربی کنارے نئی یہودی بستیاں تعمیر کرنے کا اعلان مسترد کر دیا۔ فلسطینی مغربی کنارے میں 19 نئی اسرائیلی بستیوں کی منظوری کے بعد برطانوی لبرل ڈیموکریٹس نے اسرائیلی کابینہ اراکان پر فوری پابندیاں لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ کالم ملر نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کی انتہا پسند کابینہ 2 ریاستی حل کو ناکام بنا رہی ہے۔ فلسطینی زمین پر بستیوں کی توسیع پر برطانوی حکومت محض مذمت نہیں، عملی اقدامات کرے۔ صہیونی بستیوں کی مصنوعات پر پابندی لگائی جائے، برطانیہ میں درآمد بند کی جائے۔ ڈیموکریٹس کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی عدالت کے فیصلے کے بعد برطانیہ کی خاموشی ناقابل قبول ہے۔ مغربی کنارے کی صورتحال پر عالمی تشویش بڑھ گئی۔ صہیونی بستیوں میں اضافہ خطے میں امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ لبرل ڈیموکریٹس کا مزید کہنا تھا کہ فوری اقدامات نہ کیے گئے تو مشرق وسطیٰ میں بحران مزید بڑھ جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔